إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص. درود و سلام آقا دو جہاں بیکر حسن و جمال شفیع المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان کو موت آتی ہے، انقطع عنہ عملہ، اس سے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں. نہ وہ کوئی عمل کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی عمل کا ثواب مل سکتا ہے. الا من ثلاث، مگر تین ایسے کام ہیں جس کا اسے ثواب ملتا رہتا ہے. ان میں سے پہلا او صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے علم کو کتابوں کی زینت بنا دیتا ہے کہ بعد میں لوگ آتے ہیں اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ينتفع به، فائدہ مند ہوتے ہیں، تو اسے ثواب ملتا رہتا ہے. او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. حضرات گرامی قدر، یہ اولاد کی تربیت کا معاملہ ایک ایسا سنگین معاملہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں 7 مرتبہ حدیث کو لے کے آئے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اولاد بے دین نکلی، بے نمازی نکلی، کافر نکلی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے والدین سے پوچھے گا بتا میں نے تجھے اولاد دی دین اسلام پر، فرما بردار تھی، آج وہ میرے پاس آئی ہے، کافر ہے، بے دین ہے، بے نمازی ہے، بتا اس میں تیرا کتنا عمل دخل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بزرگ روتا ہوا آیا، آگے کہنے لگا یا امیر المؤمنین، میں جوان تھا، کماتا تھا، میرا بیٹا میری کمائی سے کھاتا تھا، میں نے اس کا کبھی ہاتھ نہیں پکڑا. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا بیٹا جوان ہے، کماتا ہے، لیکن وہ اپنی کمائی سے مجھے دینے کے لیے خوش نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بیٹے کو بلاؤ. باپ اور بیٹا عدالت فاروقی میں پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بزرگ سے پوچھا بابا جی بتائیں، ایک سوال کا جواب دیں، ما علمت من الکتاب والسنہ، کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے. آج یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ما علمتم من الکتاب والسنہ، کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دی ہے یا نہیں دی، یا آپ اپنے بیٹے کو انگریز بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کا ایک رہائشی ہے، 200 ایکڑ زمین کا مالک ہے، اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا، جاؤ بیٹا پڑھ کر آؤ، ڈگری لے کر آؤ. بیٹا چلے گیا، ڈگری لے کر آ گیا. کچھ عرصے کے بعد کسی اللہ والے نے سوال کیا اس کے نوکروں سے کہ بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، بتاؤ اس کا گھر میں کیسا رویہ ہے. اس نے کہا سیدھی بات یہ ہے کہ اس گھر میں والدین سے زیادہ کتوں کو اہمیت ملتی ہے. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو تربیت ہی وہ دی ہے، وہ تربیت جو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے بستر پر کتوں کو لٹا لینا، مگر اپنے بوڑھے والدین کو مت لٹانا، انہیں گورنمنٹ کے پاس بھیج دینا. تو نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی، وہ تعلیم جو یہ سکھاتی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، وہ تعلیم جو اف کرنے سے بھی منع کرتی ہے. آج تو روتا ہے کہ تیرا بیٹا تجھے اپنی کمائی سے نہیں دیتا، قرآن تو کہتا ہے تیری اچھی کمائی، تیرا اچھا صدقہ وہ ہے جو تو والدین پر خرچ کرے. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ،
مساجد بنانا بعد میں، یتیموں مسکینوں کو بعد میں خرچ کرنا، پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو۔ جہاں جہاں آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی دینی تربیت کریں، وہاں یہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت بھی کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے بیٹو اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء، بیٹو تم نے صبح کر لی ہے، شام کا انتظار مت کرنا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایک شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، جتنی نماز میں خشوع خضوع کر سکتے ہو کر لو۔ اور شام ہوتی پھر بلاتے اپنے بیٹوں کو، اکٹھا کرتے، کہتے بیٹو اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح، بیٹو شام تم نے کر لی ہے، صبح کا انتظار مت کرنا۔ حضرت سالم رحمہ اللہ جب مدینہ سے مکہ پہنچے عمرہ کرنے کے لیے، وقت کے حکمران کو پتہ چلا کہ حضرت سالم رحمہ اللہ مکہ آ رہے ہیں، تو گیا ملنے، لیکن لوگوں نے بتایا وہ تو حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حرم میں پہنچا، جا کے پوچھتا ہے کہ آپ ہی حضرت سالم رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے؟ کہا جی میں ہی ہوں۔ کہا میری یہ خواہش تھی کہ میں جب آپ سے ملوں تو آپ سے ایک سوال کروں۔ کہا وہ کون سا سوال ہے بتائیں؟ کہا اَلَكَ حَاجَّةٌ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی ضرورت پیش ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو۔ حضرت سالم رحمہ اللہ نے کہا بادشاہ مجھے رب سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں رب کے گھر میں کھڑا ہو کر کسی غیر سے سوال کروں۔ یہ والدین کی تربیت ہے اولاد کی کہ انہوں نے سکھایا تھا بیٹا رب کے علاوہ کسی اور سے مت مانگنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا گناہ کر ضرور کر، مگر گناہ اس جگہ کرنا جس جگہ کو تیرے رب نے نہ بنایا ہو۔ پھر کہا بیٹا گناہ کر ضرور کر، میں تجھے گناہ سے نہیں روکتا، مگر گناہ اس جگہ کرنا ہے جس جگہ تجھے تیرا رب نہ دیکھتا ہو۔ پھر کہا بیٹا گناہ کر ضرور کر، مگر گناہ اتنا کرنا اگر اس گناہ کے عوض تجھے سزا مل جائے تیرا جسم اس سزا کو برداشت کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مرض الموت میں ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹو عنقریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، مجھے ایک بات کی تسلی دے دو تاکہ میں موت کا پیالہ سکون سے پی سکوں۔ اور سچ بات ہے جن والدین کی اولاد نیک ہوتی ہے انہیں موت بھی سکون والی ملتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر کوئی گناہ ہم نے چھپ کر کیا ہے تو ہماری اولاد ہماری قبر پر آ کے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گی، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک نیک صالح آدمی فوت ہو گیا، اتنا نیک صالح تھا کہ اس کے فوت ہوتے ہی رب نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب وہ جنت میں گھوم رہا ہے، ایک دن دیکھتا ہے کہ جس مقام پر وہ جنت میں ہے اس سے اعلیٰ مقام اس سے مل گیا۔ رب سے پوچھنے لگا اے اللہ یہ جو اعلیٰ مقام ملا ہے یہ کس کے عوض ملا ہے مجھے؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر آیا تھا، تو اتنا نیک صالح تھا کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج تیری اولاد تیری قبر پر آئی ہے اور اس نے کہا ہے اللہ میرے بابا کو معاف کر دے۔ اے میرے بندے جب تو فوت ہوا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تیری اولاد کی دعا کے عوض آج میں نے تیرے جنت میں ایک اعلیٰ مقام بنا دیا ہے۔ اپنے اولادوں کو اس طرح بنائیں کہ کل آپ کی قبر پر آ کے دعائیں کرے۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے والدین کی قبر پر جاتے اتنی لمبی دعائیں کرتے کہ کسی نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک اونٹ کو نحر کیا جائے، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر اس کو سارا تقسیم کر دیا جائے، یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا لیکن ان کی دعائیں ختم نہیں ہوں گی۔ کہا بابا آپ کو کس بات کی تسلی چاہیے؟ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بیٹے کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ کہنے لگے بابا جان ہماری پرورش آپ نے کی ہے، ہماری پرورش آپ کے سائے میں ہوئی ہے، بتائیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے دادا اسماعیل، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے۔ اپنے بیٹوں کو دین کی تربیت، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دین ہی پڑھائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں دنیا بھی پڑھائیں اور دین بھی پڑھائیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے ایک اور مقام میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. کچھ لوگوں نے مجھ سے دنیا مانگی، میں نے انہیں دنیا دے دی، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے مجھ سے دنیا بھی مانگی، مجھ سے آخرت بھی مانگی، میں نے ان کی دنیا بھی اچھی کر دی، ان کی آخرت بھی اچھی کر دی. اس لیے اپنے بیٹوں کو دین کی بھی تعلیم دے اور دنیا کی بھی تعلیم دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وآخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين.